اللہ اکبر کے ساتھ کانوں کی لو کے برابر ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ کیوں اٹھاتے ہیں ہم؟ جواب ہے اس کا، عرب کے لوگ جب کسی چیز سے برات بے تعلقی اور پرہیزگاری کا اظہار کرتے تھے تو اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھایا کرتے تھے۔ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ جب کسی بات سے کچھ بری ہوتے تھے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتے تو وہ ہاتھ اٹھا دیتے تھے کندھوں تک، کانوں تک، تو اس سے پتہ چل جاتا تھا یہ اس سے بری ہیں۔ تو ہم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، جیسے افق عائشہ رضی اللہ کا ایک قصہ ہے۔ افق ایک جنگ ہوئی تھی، ایک جگہ تھی، وہاں پہ گئے وہ جنگ افق میں، تو وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ کا نا وہ قافلہ آگے نکل گیا، ٹھیک ہے نا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ ٹوائلٹ کے وغیرہ کے کسی اپنے ضروری کام سے کہیں چلی گئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ بہت پتلی سی تھی، تو جب آئے وہ اٹھانے والے ڈولی سی، ان کی جو ڈولی اٹھانے والے تھے، تو وہ جس میں وہ پردے سے جاتی تھی اٹھا کے لے گا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سارا قافلہ چلا گیا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، سارے صحابہ چلے گئے، لیکن ایک صحابی کا کیا تھا، ان کا کام تھا کہ پیچھے پیچھے دیکھنا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا، اور وہ پیچھے سے جیسا آئے نا کوئی سامان نہ رہ گیا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ جیسا آئی فارغ ہو کے، تو دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں، جنگل میں اکیلی، تو انہوں نے کیا کرا ہوگا، رونا شروع کر دیا ہوگا؟ نہیں، وہ بہت ہمت والی تھی، بہت سمجھدار تھی، تو وہ وہیں لیٹ گئی ایک دم چادر اوڑھ کے کہ کوئی آئے گا مجھے دیکھنے کے لیے اسی جگہ پہ، تو میں کہاں جاؤں، تو وہ وہیں لیٹ گئی۔ پھر اب ان کو نیند آ گئی، لیٹتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ کو نیند آ گئی، تو ادھر سے وہ صحابی آئے، دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ کو پہلے انہوں نے دیکھا تھا جب پردہ فرض نہیں ہوا تھا، جب دیکھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ کو انہوں نے، تو پہچان لیا کہ یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ ہماری اماں لیٹی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے جب انہیں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ کو لگا کوئی آیا، تو انہوں نے ایک دم اپنا چہرہ ڈھک لیا، پھر انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی سواری، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ کو قافلے تک لے گئے۔ اب لوگوں نے دیکھا، کچھ منافقوں نے دیکھا، مسلمان بھی تو سب مسلمان نہیں ہوتا نا، منافق بھی تھے ان میں، کہ یہ ان کے صحابہ کے ساتھ آئی، گندے گندے خیال ان کے دلوں میں آئے، انہوں نے الزام لگا دیا حضرت عائشہ رضی اللہ پہ کہ یہ تو ان کے ساتھ آئی، اور یہ بات پہنچ گئی اب جب ان کے وہاں تک، مکہ مدینہ تک پہنچ گئی آرام سے، ٹھیک ہے نا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ کو بالکل کچھ نہیں پتا، اب آئی جب وہاں سے تو بیمار پڑ گئی، 1 مہینے تک حضرت عائشہ رضی اللہ کہیں نہ کہیں بیمار ہو گئی بہت زیادہ۔ اب ایک دن جو گئی ٹوائلٹ کے لیے، وہاں جنگل میں جاتے تھے، تو وہ جو تھے صحابی، کیا نام تھا ان کا، نام دھیان میں نہیں آ رہا ان کا، تو وہ ان کی اماں ملی، ان کو صحابی کی اماں ملی، کہنے لگی تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے بارے میں تو ایسی ایسی باتیں پھیل رہی ہیں سارے میں، کہ نہیں مجھے تو بالکل بھی نہیں پتا، حضرت آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں بتایا، اور میں بیمار ہوتی تھی، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے بہت وہ کرتے تھے، لیکن میں سمجھ تو رہی ہوں، سوچ رہی ہوں کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے تھوڑا دور دور رہتے ہیں، میں بیمار ہوں، وہ بہت ہی رہی، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، میری بدنامی اتنی ہو گئی سارے میں۔ تو پھر وہ گھر پہ آئے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ میں اپنا گھر جانا چاہتی ہوں، 1 مہینہ ہوگا ان کی اتنی بدنامی، انہیں پتا بھی نہیں، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے کہہ دیا جاؤ، اور وہ اپنے گھر گئی، اتنا رویا کرنے رات دن، بہت ہی پریشان ہوتی تھی کہ مجھے کچھ نہیں پتا، میری اتنی بدنامی کر دی ہے، اور ایک صحابی کا سب سے بڑا ہاتھ تھا اس میں۔ تو پھر ایک دن آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا، ہے نا، اپنی بیویوں سے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ سے بھی پوچھا، ایک صحابی سے بھی پوچھا، تو انہوں نے بول دیا ایسے اٹھا کے، ہم تو اس سے بری ہیں، ہم نے عائشہ رضی اللہ کو کسی غلط کام میں آج تک نہیں دیکھا، نہ ہم سمجھتے کہ وہ غلط ہیں، کہ غلط ہو ہی نہیں سکتے، عائشہ رضی اللہ سب نے ایسے بول دیا کہ ہم تو اس سے بری ہیں، ہمیں ایسے الزام نہیں لگا سکتے حضرت عائشہ رضی اللہ پہ، تو یہ ہوتا تھا۔ پھر ان کے لیے وہ اتری ہیں، اللہ نے صورتیں وہ اتاری ہیں، آیتیں اتری ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ بری ہیں، وہ پاک دامن ہے، اور ان کے لیے بھی جنہوں نے باتیں بنائی نا، ان کے لیے بھی عذاب کی آیتیں اتری ہیں اللہ کے یہاں سے، تو اس لیے تو وہ ایسے ہی کرتے تھے کہ ہم بری ہیں سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کے تہمت کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ سے، وہ ان کی ایک تو سوتن تو دیکھو ہوتی ہے نا، وہ تو برائی کرتی ہے، لیکن انہوں نے بھی، حضرت زینب رضی اللہ نے بھی برائی نہیں کی، وہ ان کی بیٹیوں نے بھی، کسی نے بھی نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ سے دریافت کیا کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہو، تو حضرت زینب رضی اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی
طرف اٹھا کر عرض کیا احمی سمعی و بصری ان اقول ما لیس لی بہ علم، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس واقعے میں عائشہ رضی اللہ کو بری سمجھتی ہوں کہ وہ تہمت ہے، وہ ایسی نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے ہر شریک اور برابر سے بیزاری کا اظہار کر دیا تاکہ قول اور فعل یکساں ہو جائے، سب بات ایک جیسی ہو جائے۔ جب انسان دریا وغیرہ میں ڈوبنے لگتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھایا کرتا ہے، کوئی مجھے بچا لے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ شاید کوئی چیز ہاتھ میں آ جائے اور میری جان بچ جائے۔ اسی طرح جب بندہ نماز سے اللہ اکبر کہتا ہے اور ساتھ ہی اپنی معصیت اور گناہ کے دریا کا خیال کر کے اوپر کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اے مولا میں ڈوبا، لیکن اگر تیری دستگیری ہو جائے تو تو میرا ہاتھ پکڑ لے تو اس گناہوں کے دربار میں دریا میں ڈوبنے سے بچ جاؤں۔ گویا کہ ہاتھ اٹھا کر یہ بندہ اللہ کے سامنے اپنی بے چارگی اور بے بسی کا اقرار کرتا ہے۔ جب ہم ہاتھ اٹھاتے تو کیا کرتے ہیں کہ ہم تو لاچار ہیں، مجبور ہیں، گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہیں، اللہ تو اپنی رحمت کی رسی ڈال کے ہمیں اس گناہوں کے دریا میں سے دلدل میں سے نکال دے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہی دھیان میں رکھیں کہ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہیں اور دنیا میں بھی مگن ہیں، دنیا کے کام فکر، نماز پڑھنے سے پہلے، نماز کے بعد بھی، تو ہمیں سب کچھ پیچھے ڈال کے اللہ اکبر کہہ کے اپنی نیت باندھ لیں گے۔ ٹھیک ہے؟